السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ ایک شخص نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو امریکہ سے ایک سوال لکھ کر بھیجا۔ کافی طویل سوال ہے، وہ آپ کی اسکرین پہ بھی ملاحظہ ہو رہا ہوگا اس وقت۔ انہوں نے اس سوال کا جو کافی طویل سوال لکھ کے بھیجا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ وہ امریکہ میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ مولانا مودودی سے مشورہ چاہتے ہیں کہ دین کا کام یا اس کی تبلیغ کیسے کی جائے کہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو سکیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تفصیلی جواب کیا دیا، وہ ہم اب آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں آپ کو جس مسئلے سے سابقہ درپیش ہے وہ در حقیقت نیا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی مادہ پرست سوسائٹی جہاں بھی پائی جاتی ہے وہاں قریب ایسی ہی دشواریوں سے دعوت حق کو مسابقہ پیش آیا ہے۔ تفہیم القرآن میں مکی صورتوں کو آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریش کی ذہنیت بھی ایسی ہی تھی۔ اس ذہنیت کے لوگوں کو جھنجھوڑنے اور ان کو حقائق کی طرف توجہ دلانے کے لیے قرآن کریم میں جو طرز دعوت اختیار کیا گیا ہے، اس کو آپ اچھی طرح غور سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسی ہر ایک سوسائٹی میں دعوت کا ڈھنگ آپ کو آ جائے گا۔ اس ڈھنگ پر دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس معاشرے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی بنیادی خرابیوں کے متعلق آپ کے پاس مفصل معلومات ہوں، اور ان خرابیوں سے جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں ان کے متعلق بھی آپ زیادہ سے زیادہ صحیح، مستند اور مفصل معلومات حاصل کریں۔ امریکہ کے بارے میں ایسی معلومات آپ کو بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ جرائم کی روز افزوں ترقی، جرائم کے سائنٹیفک اور منظم طریقے اور ان کی پشت پر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ذہانت کا کار فرما ہونا، 20 سال سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں میں ایک طرف جرائم اور دوسری طرف غیر معمولی اور غیر معتدل ایب نارمل سیکشوالٹی کا روز افزوں ہونا، طلاق کی کثرت اور خانگی زندگی کا نظام درہم برہم ہونا، ایک طرف انتہائی دولت اور دوسری طرف انتہائی غربت کا پایا جانا، اور اپنے ہی معاشرے کے افراد سے نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں اور خود اپنے بوڑھے ماں باپ تک سے لوگوں کا بے اعتنائی برتنا، اور اس کے ساتھ بین الاقوامی دنیا میں وہ سفاکی جو ویتنام میں برتی جا رہی ہے، اور وہ خود غرض کے ظلم جو فلسطین میں اسرائیل کو زبردستی قائم کر کے کیا گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلا کر آپ امریکی سوسائٹی کے ایسے افراد کو اپنی مادہ پرستانہ تہذیب کے بنیادی نقائص کا احساس دلا سکتے ہیں، جن کے ضمیر میں ابھی کچھ زندگی باقی ہو۔ اس طرح کے مواد سے کام لے کر تنقید بھی اس انداز میں کیجیے جو قرآن کریم میں اختیار کیا گیا ہے، اور بنیادی اصلاح کی طرف دعوت بھی قرآنی انداز میں اور قرآنی استدلال کے طرز پر کیجیے۔ امریکہ والوں کی دوسری گمراہی عیسائیت ہے۔ اس پر تنقید کرنے کے لیے آپ کو پورا مواد تفہیم القرآن کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ چاروں جلدوں کے انڈیکس بغور دیکھ کر آپ مواد جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو عیسائیت کا کم از کم ضروری مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ آپ ناواقف کی طرح نہیں بلکہ ایک واقف کار آدمی کی طرح بول سکیں۔ مزید برآں آپ یہ بات بھی لوگوں کے ذہن نشین کیجئے کہ خدا کی طرف سے جو اصل دین نوع انسانی کی ہدایت کے لیے ابتدا سے تمام انبیاء لاتے رہے ہیں وہ کیا تھا، اور بعد میں عیسائیت اور یہودیت اور دوسرے مذاہب اسی حقیقی دین کو بگاڑ کر کیسے بنا دیے گئے ہیں۔
اس کے متعلق آپ کو مفصل معلومات تفہیم القرآن کے ذریعے سے مل جائیں گی۔ انڈیکس میں نبوت کا عنوان نکال کر دیکھ لیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکیں گے کہ ہم دراصل آپ کا مذہب تبدیل کرنے کی بجائے آپ کو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جو خود عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ ان کو بتائیے کہ اسلام صرف محمد علیہ السلام کا ہی دین نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء اور تمام کتب آسمانی کا دین ہے، اور مسلمان ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتا بلکہ سب کو مانتا ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رکھیے کہ اس طرح کی سوسائٹی میں وسیع پیمانے پر تبدیلی یہ مذہب نہیں ہوا کرتی۔ داعی کو اگرچہ سینکڑوں آدمیوں تک پہنچنا ہوتا ہے، مگر ابتداً مشکل سے ایک دو آدمی حق کو قبول کرتے ہیں۔ آپ جن لوگوں سے بھی بات کریں گے ان میں کسی ایک ایسے آدمی کو تلاش کیجئے جس میں قبول حق کی صلاحیت ہو اور جو حق و باطل کے معاملے میں سنجیدہ فکر و نظر کا حامل ہو۔ ایسا آدمی جب مل جائے تو پہلے اسی پر زیادہ محنت کیجئے یہاں تک کہ وہ آپ کا پورا مددگار بن جائے، پھر وہی مزید آدمیوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے گا۔ مگر کسی ایسے شخص کے قبول اسلام پر اعتماد نہ کیجئے جس کے جذبات، اقدار، طرز فکر اور طرز زندگی میں بنیادی تبدیلی رونما نہ ہو۔ اسلام کے کسی ایک پہلو کو دیکھ کر جو اہل مغرب مسلمان ہو جاتے ہیں، مگر مسلمان ہو کر بھی وہی کچھ کرتے رہتے ہیں جو قبول اسلام سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، وہ در حقیقت کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا مسلمان ہونا بجائے خود ایک فتنہ ہے۔ یہ جواب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان القرآن اکتوبر 1966 میں دیا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے رسائل و مسائل حصہ پنجم سے پڑھ کر سنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔